شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور ایسے ہی سچی خوفناک کہانیاں آپ لوگ سنتے رہیں۔ اور کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میری لاسٹ ویڈیو پر مجھے ایک کامنٹ آیا جس میں کسی نے لکھا ہے، میرے رسپیکٹڈ لسنر ہیں اور میں ان کے کامنٹ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں۔ آپ سبھی لوگوں کی اور آپ کے کامنٹس کی، آپ کے فیڈ بیک کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنا فیڈ بیک مجھے دیتے ہیں کامنٹس کی صورت میں۔ اس کامنٹ میں مجھے انہوں نے یہ بولا کہ میں دوسرے چینلز کی چیٹنگ کرتی ہوں اور میں سچی خوفناک کہانیاں نہیں سناتی۔ تو یہاں پر میں نہ ان کو برا بولتی ہوں، نہ میں کچھ اور یہاں پر کلیریفائی کرنے کے لیے بیٹھی ہوں، لیکن یہ بات آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میری خوفناک کہانیاں جو ہوتی ہیں یہ سچی ہوتی ہیں یا جھوٹی ہوتی ہیں۔ مجھے ان کے بارے میں کوئی بھی تفصیل دینے کی یا کلیریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں سچی سناتی ہوں یا جھوٹی سناتی ہوں، کیونکہ جو واقعات میں نے خود سے سرچ کیے ہوتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی مینشن کر دیتی ہوں کہ یہ واقعہ میں نے کہیں سے پڑھا ہے یا مجھے پتہ چلا ہے، اور جو واقعات آپ لوگ مجھے بھیجتے ہیں ای میلز کی صورت میں وہ میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں، سچے خوفناک کہانیاں، سچے خوفناک واقعات۔ تو میں ان لسنر کی اس کمنٹ کا نہ ہی برا منانا چاہتی ہوں اور نہ ہی انہیں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن میں ان سے یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ میں کسی چینل کی چیٹنگ نہیں کرتی ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی چینل کی چیٹنگ کرنے کا۔ یہ میرا اپنا کام ہے، میرا اپنا شوق ہے، میرا اپنا پیشن ہے جسے میں بہت زیادہ آگے بڑھانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کی مدد سے اور آپ لوگوں کے پیار سے، جو آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیتے ہیں، میری سنتے ہیں کہانیوں کو اور آپ لوگ اسے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ایسے ہی آپ لوگ مجھے اپنا فیڈ بیک دیتے رہا کریں، اور میں بالکل برا نہیں مناؤں گی آپ لوگوں کے کسی کامنٹ کا۔ آپ لوگوں کے دل میں جو بات ہو، آپ لوگوں کو جو چینل کے بارے میں بات کرنی ہو، آپ اپنا فیڈ بیک بالکل مجھے دے سکتے ہیں کامنٹس کی صورت میں۔ اور ان لسنر کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو انہوں نے مجھے کمنٹ کیا ہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے یعقوب نے، اور یعقوب بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی مجھ سے میرے ایک فرینڈ نے شیئر کی، جس کے بارے میں خود بھی نہیں جانتا کہ یہ خوفناک کہانی کیسی ہے۔ یہ خوفناک کہانی بہت زیادہ عجیب ہے اور بہت زیادہ خوفناک بھی ہے۔ میرا دوست بتاتا ہے کہ ایک فیملی تھی جو کہ پاکستان میں رہتی تھی، لیکن اس فیملی کو بہت زیادہ شوق تھا بہت ساری جگہوں پر گھومنے کا، الگ الگ ڈیسٹینیشنز پر جانے کا، اور بہت زیادہ ان لوگوں کو سحر و تفریح کرنے کا شوق تھا، جس شوق کے چلتے ہوئے وہ لوگ ہر ویکیشنز پر جایا کرتے تھے اور آؤٹ آف دا کنٹری بھی چلے جایا کرتے تھے وہ لوگ، اور اپنے پاکستان میں بھی بہت زیادہ وہ لوگ سحر و تفریح کر چکے تھے۔ تو اسی طرح سے ان کو کسی جگہ کا پتہ چلا، یہ انہوں نے مینشن نہیں کیا، یعنی یعقوب بتاتے ہیں کہ میرے فرینڈ نے مجھے یہ بات صحیح طرح نہیں بتائی کہ جس جگہ کا انہیں پتہ چلا وہ انہیں کسی نے سجیسٹ کیا تھا یا پھر انہوں نے خود ہی اس کے بارے میں کوئی سرچ کیا تھا، لیکن جس جگہ کے بارے میں انہیں پتہ چلا وہ جگہ ایک ریگستان تھا، ایک ڈیزرٹڈ علاقہ تھا، اور وہاں پر بہت خوبصورت سپاٹس تھے دیکھنے کے لیے، بہت زیادہ اچھی وہاں پر ساری لوکیشن تھی، اور لوگ وہاں پر بہت زیادہ جایا کرتے تھے اور انجوائے کیا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی وہ لوگ وہاں پر پہنچے اپنا سفر کرتے ہوئے، تو جب وہ لوگ اس جگہ پر پہنچے، اس ریگستان میں پہنچے، تو وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، اور جیسے ہی وہ اندر انٹر کرنے لگے تو ایک شخص جو تھا وہ انہیں ملا، جو وہیں پر رہتا تھا اور وہاں کی کائنڈ آف رکھوالی کیا کرتا تھا۔ وہ شخص ان سے یہ کہنے لگا کہ آپ لوگ شام ہونے سے پہلے واپس آ جائیے گا، یعنی رات ہونے سے پہلے، کیونکہ رات کے وقت یہاں پر کوئی بھی نہیں رکتا اور
آپ لوگ اگر گھومتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر پہنچیں جو کہ اکثر لوگ ایک تالاب کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور بہت زیادہ اس کا پانی صاف ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس تالاب سے پانی بالکل نہیں پینا، اور ایون کہ اس تالاب کے پاس بھی آپ لوگوں نے نہیں جانا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے جنات کا بسیرا ہے، بہت ساری مخلوقات کا وہاں پر مسکن ہے، جو کہ ہم لوگوں کو کافی سارے وزٹرز نے جو آپ لوگوں سے پہلے آئے انہوں نے بھی شکایت کی اس بات کی کہ ان کو وہاں پر عجیب و غریب مخلوقات نظر آئیں اس تالاب کے پاس۔ اسی لیے ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں، میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ آپ اس تالاب کے پاس مت جائیے گا، اور رات ہونے سے پہلے مہربانی فرما کے آپ لوگ واپس آ جائیے گا۔ یہ فیملی نے جب بات سنی تو اس فیملی نے اس بات کو بالکل مذاق میں لیا، انہوں نے اس بات کو نوٹس نہیں کیا، اور وہ فیملی اندر گھومنے کے لیے چلی گئی۔ اور جب وہ وہاں پر گھوم رہے تھے تو اس فیملی میں پیرنٹس اور ان کے 3 بچے تھے۔ ایک بچہ جو تھا اس کی عمر 12 سال تھی، باقی جو 2 بچے تھے وہ اس سے بڑی عمر کے تھے۔ تو جو پیرنٹس اور وہ جو بچے تھے وہ گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، پھرتے پھرتے ان لوگوں کو سیر کرتے ہوئے وہاں پر رات ہو گئی۔ اور جب رات ہوئی تو جو پیرنٹس تھے اس میں سے مدر یہ کہنے لگی کہ ہم لوگوں کو واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ رات ہو چکی ہے، اور وہاں پر بالکل بھی ان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا سیر و تفریح کرنے والا۔ تو ان لوگوں نے اپنی امی کو یعنی اپنی موم کو یہ سمجھایا، اپنی مدر کو، کہ ہم لوگ تھوڑا اور گھوم لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے بار بار تو اس جگہ پر نہیں آنا ہے، تو اچھا ہے یہ کہ دفعہ ہم لوگ ساری جگہ کو دیکھ لیں۔ اب گھومتے گھومتے وہ لوگ اسی تالاب کے پاس پہنچ چکے تھے جس تالاب کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی اس شخص نے جو انہیں وہاں پر ملا تھا اندر انٹر ہوتے وقت، لیکن ان لوگوں کو وہ بات بالکل بھی یاد نہیں تھی، اور ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا ان کی بوٹلز میں، اور انہیں پیاس لگی تھی بچوں کو۔ تو جو فیملی میں ان کا فادر تھے، ان کے والد تھے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس تالاب سے جا کر پانی بھر لیتے ہیں اور تھوڑا بہت پانی پی بھی لیتے ہیں، تو اس طرح ہمارے پاس پانی بھی سٹور ہو جائے گا اور ہم لوگوں کی پیاس بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی خیال کے چلتے ہوئے وہ لوگ اپنی گاڑی سے اترے اور اپنی کار سے اتر کر وہ اس تالاب کی طرف جانے لگے، اور جیسے ہی وہ تالاب کی طرف جانے لگے وہاں پر ان لوگوں نے پانی بھرا، لیکن ان میں سے جو ان کا بچہ تھا جو کہ 12 سال کا تھا، اس بیٹے نے وہاں سے پانی اسی وقت پی لیا، اور ان فیملی میں سے کسی اور ممبر نے وہاں پانی اس وقت نہیں پیا تھا، انہوں نے صرف اپنی بوٹلز میں پانی بھرا تھا، اور وہ ادھر ادھر کی خوبصورتی دیکھ رہے تھے، اس تالاب کے پاس کی جو درخت تھے، جو پودے تھے، جو بہت زیادہ خوبصورت چیزیں تھیں، وہ لوگ اس کی پکچرز وغیرہ لے رہے تھے، اور وہ جو بچہ تھا ان کا بیٹا وہ پانی پی چکا تھا۔ تو جیسے ہی وہ لوگ پانی پی کر واپس آئے تو جو ان کا بیٹا تھا وہ اچانک سے چیخنا چلانا شروع ہو گیا اور بہت زیادہ اگریسو ہو گیا، بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ وہ بیک سیٹ پر بیٹھا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ، اچانک سے وہ اس طرح سے ہوا میں اچھلنے لگ گیا جیسے اسے کوئی بہت تیزی سے یعنی بہت زور سے ہوا میں اچھال رہا ہے اور بار بار گرا رہا ہے نیچے سیٹ پر۔ وہ لوگ یہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے، اس کے بھائی اسے پکڑ رہے تھے لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جیسے کہ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو شخص پوزیسڈ ہوتا ہے، جنات کا سایہ اس پر ہوتا ہے، تو وہ ہوا میں معلق ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے ہزار پکڑنے کے باوجود بھی وہ اسے نیچے نہیں لا پاتے۔ اسی طرح اس بچے کے ساتھ ہو رہا تھا، ہوا میں کوئی چیز اسے بار بار اٹھا رہی تھی اور بار بار اسے نیچے گرا رہی تھی۔ اس بچے کی آنکھیں بھی جو تھیں وہ بالکل وائٹ ہو چکی تھیں، اس کے اندر آئی بال نظر نہیں آ رہا تھا اس کے بھائیوں کو، اس کے پیرنٹس کو، اور وہ اس کے آواز میں بہت زیادہ بھاری پن آ گیا، جیسے کسی اور کی آواز اس کی آواز میں مکس ہو گئی ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ چیز دیکھی وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تبھی جو ان کی مدر تھی، والدہ تھیں، ان کو یہ بات یاد آئی کہ اس تالاب کے پاس جانے سے اس شخص نے منع کیا تھا جس نے ہم لوگوں کو یہاں پر یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں رات ہونے سے پہلے وہاں چلے جانا چاہیے واپس۔ انہوں نے یہی سوچا کہ ہم لوگوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تو جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے باہر نکلے اور ایگزٹ پر جب وہ پہنچے تو وہی شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جب بچے کو اس نے دیکھا، اس شخص نے
تو اس شخص نے انہیں یہی کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ اس تالاب کے پاس آپ لوگوں نے نہیں جانا اور رات ہونے سے پہلے آپ لوگوں نے واپس آ جانا ہے۔ تو انہوں نے فیملی نے ساری بات بتائی ان کو۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ یہ جو بھی پانی آپ بھر کے لائے ہیں اس تالاب سے، یہ پانی جو ہے اسے آپ لوگ یہیں پر گرا دیں، یہیں پر اسے پھینک دیں، کیونکہ اس پانی پر جنات کا، بہت ساری مخلوقات کا، ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے۔ اور آپ لوگ ان کی جگہ پہ گئے، منع کرنے کے باوجود آپ لوگوں نے انہیں تنگ کیا، انہیں آپ لوگوں نے ڈسٹرب کیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس طرح سے آپ لوگوں کے بچے کو پوزیس کر چکے ہیں اور آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کے بچے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی وقت اس فیملی نے وہ سارا پانی بوٹلز کا وہیں پر گرایا اور وہ بوٹلز بھی وہیں پر گرا دیں۔ اس کے بعد اس شخص نے ان لوگوں کو، کیونکہ بچے کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی، تو اس شخص نے ان فیملی والوں کو ایک عامل صاحب کے بارے میں بتایا جو اس علاقے میں رہتے تھے اور وہ اکثر اوقات ایسی علاج کیا کرتے تھے ایسی مخلوقات کا، ایسے انسانوں کا جو پوزیسڈ ہوتے تھے۔ اس فیملی کو ان کے بارے میں پتہ چلا، ان عامل صاحب کے پاس وہ فیملی گئی، انہوں نے سارا واقعہ بتایا اور عامل صاحب نے پھر انہیں یہ بھی بتایا کہ آپ لوگوں سے پہلے بھی کافی دفعہ لوگ میرے پاس ایسے آ چکے ہیں جن کے اوپر وہیں اسی جگہ سے، اسی تالاب سے جنات کا بسیرا ہو چکا تھا، اور وہ لوگ اسی وقت میرے پاس آئے تھے علاج کروانے کے لیے، اور آج آپ لوگ آئے ہیں تو آپ لوگ فکر مت کریں، آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے بیٹے پر دم کیا، اس کا علاج کیا، تو ان کا بیٹا جو تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، ایک دم نارمل ہو گیا، اور اس سے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اس سے بس یہی معلوم تھا، یہی یاد تھا کہ اس نے اس تالاب سے جیسے ہی پانی پیا، اس کے بعد اسے ایسے لگا جیسے اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، اور اس کے بعد کا جو بھی اس نے کیا، جو بھی اس کے ساتھ ہوا، اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ کب وہ گاڑی میں بیٹھا اور کب اس طرح سے وہ حرکتیں کرنا شروع ہو گیا۔ تو جو وہ عامل صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ دوبارہ کبھی بھی اس تالاب کی طرف، اس ریگستان کی طرف دوبارہ کبھی بھی مت جائیے گا گھومنے پھرنے کے لیے بھی، اور اگر آپ لوگ کہیں اور بھی سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس چیز کا خیال ضرور رکھا کیجئے، اس جگہ کے بارے میں اچھے سے انفارمیشن لے لیا کیجئے کہ وہاں پر ایسے کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہیں کہ لوگوں کو وہاں سے پہلے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہو، کیونکہ ابھی تو آپ کے بچے کے اوپر سے یہ جنات جا چکے ہیں، کیونکہ ان کی جو مسکن ہے، ان کا جو بسیرا ہے، ان کی پرماننٹ جگہ وہ تالاب ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اس بچے کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اگلی دفعہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی کہ آپ کے بچے پر ایک دفعہ جنات کا اثر ہو چکا ہے، تو اگر آپ لوگ دوبارہ کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں پر آپ لوگوں کو نہ پتہ ہو کہ یہاں جنات ہیں اور یہاں بسیرا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے پر دوبارہ کسی اور جنات کا بسیرا ہو جائے اور پھر اسے اتارنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ایسی سچویشن میں۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی، انہوں نے اس کے بعد یہ بات ٹھان لی کہ ہم لوگ کہیں پر بھی اگر گھومنے کے لیے جائیں گے تو اس سے پہلے ہم لوگ اس کی اچھی طریقے سے انفارمیشن لیں گے، سب لوگوں سے جو جو وہاں گھوم کر آ چکے ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے، تب جا کر ہم کوئی پلان بنایا کریں گے، کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس کے بعد سے وہ جو فیملی تھی وہ بڑی محتاط ہو کر رہی، کہیں پر بھی گئے وہ لوگ، ایک دو جگہ اور گئے اس کے بعد، تو وہاں بھی انہوں نے بہت احتیاط سے کام لیا، بڑے محتاط رہے وہ لوگ۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میرے ساتھ شیئر کی یعقوب نے۔ تھینک یو سو مچ یعقوب آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔